خاص پرانی بات ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں جو ہی میں صبح کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ایک برقع پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دعا کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گردش ایام کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا۔ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے مخالفین مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے عورت کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے ساہیوال سے چلنے والی جس گاڑی میں میں نے سوار ہوا تھا، میرے مخالفین بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے۔ پلیٹ فارم پر میں نے جس بینچ پر بیٹھا تھا وہ اس کے قریبی بینچ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی آئی لیکن میں بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جب کسی ڈبے پہ بیٹھ جائیں تب میں کسی اور ڈبے میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن اس کے تیور اچھے نہ تھے، وہ تو میرے ہی ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ جب گاڑی نے وسل دی تو میں نے بھاگ کر لائن پار کی اور گاڑی کی دوسری جانب دوڑتا ہوا انجن کے قریب والے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑنے والے نہ تھے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ اس ڈبے کے قریب پہنچے تو میں بیت الخلاء میں چلا گیا۔ وہ مجھے یہاں نہ پا کر کسی اور ڈبے میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چل دی۔ صبح 4 بجے جب ملتان پہنچے تو میرا مخالفین نے پلیٹ فارم سے باہر جانے والے دونوں دروازوں پر قبضہ کر لیا، لیکن میں ان کی نظروں سے بچ کر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا اور نماز سے فارغ ہوا تھا کہ اس لڑکی نے پریشان کر دیا۔ میری زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی تھی۔ اس کے لیے میں نے ملتان میں اپیل دائر کرنا پڑی۔ میرے مخالفین مجھے ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں اکیلا تھا سوائے اللہ کے، اور کوئی میرا پرساں حال نہ تھا، صرف والدین کی دعائیں شامل حال تھیں۔ ادھر ملتان میں کمشنر صاحب کی عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں اپیلیں زیر سماعت تھیں۔ سالہ سال تک سماعت کی باری نہیں آتی تھی۔ میں تاریخ لینے کے لیے ملتان گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس طرح زمین کی الاٹمنٹ کے چکر میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں بری طرح پریشان تھی اور مجھ سے کمشنر کے دفتر کا پتہ پوچھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اندر چلی آئی تھی۔ جب میں بھاگ کر کمرے سے باہر، وہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی تھی۔ میں نے اس سے سختی سے پوچھا، اس طرح مردانہ ویٹنگ روم میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہایت دھیمی آواز کے ساتھ انتہائی انکساری سے جی میں تو آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی تھی۔ معلوم ہوا تھا کہ خواص اور قوا اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر اس نے زمین کے الاٹمنٹ کی منسوخی اور مخالفین کے جور و ستم کی ساری داستان سنائی۔ جب میں ساری کہانی سن چکا تھا تو میں نے کہا، میں اور آپ دونوں ناانصافی کا شکار ہیں۔ اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم کمشنر کے دفتر روانہ ہو گئے۔ وہاں مسل تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ادھر ایک لڑکی نے کیا میری والدہ کا آخری زیور بھی بک گیا، جس میں سے میرے پاس 50 روپے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری مالی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن دل گواہی دیتا تھا کہ مصیبت کے دن ٹل جانے کا وقت قریب ہے۔ ہماری منزلیں مل گئی تھیں۔ اب کیس کی سماعت کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتفاق سے میرے پہلے کیس کی سماعت ہوئی۔ افسر مجاز انتہائی انصاف پسند تھے۔ انہوں نے میری ایک ایک بات کو غور سے سنا اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ مجھے انصاف حاصل کر کے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسرے کیس کی سماعت کے خیال سے دل بیٹھ رہا تھا۔ چنانچہ دوسرے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو میں نے یوں ہی کیس کی وضاحت کرنا چاہی۔ میں ایک ایک بات اس نے لڑکی کے مخالفین نے کہا، نہ تو یہ وکیل ہے نہ یہ مدعی، کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ جب افسر مجاز نے پوچھا تو میں نے کہا کہ معاشرے کی ناانصافیوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ مدعی اور اس کی لڑکی عدالت میں موجود ہیں۔ ایک ماں کے بیٹے کی حیثیت سے مجھے ان کی جانب سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر افسر مجاز نے اجازت دے دی۔ بات مختصر تھی۔ مخالف کا وکیل 1 گھنٹے کی تقریر میں بڑے بڑے قانونی دلائل دینے کے باوجود عدالت کو قائل نہ کر سکا اور عدالت نے ماں بیٹے کی حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب ہم کمرے عدالت سے باہر نکلے تو 2 موٹے موٹے آنسو میرے قدموں پر گرے۔ مجھے یوں ہی محسوس ہوا کہ دونوں ماں بیٹے رو رہے ہیں۔ وہ فرق جذبات سے میرے سینے میں جمے۔ اس کی ماں میری پیشانی چوم رہی تھی اور بیٹی بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی ہے۔ ان کے مخالف فریق سے دعوی رکھنے والے گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا اور اس نے زمین کے ٹھیکے کے طور پر 2500 روپے کی پیشکش کی۔ ساتھ ہی کہا کہ قبضہ وغیرہ ہم جانیں، ہمارا کام آپ رقم لیں اور رسید لے دیں، ہم نے لکھ دیں۔
ہم نے اسی وقت ٹھیکے کی رقم لے لی اور رسید لکھ دی۔ میں جلد گھر جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا، اس لیے اس سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ میں آج تک خوشی کے لمحات کو نہیں بھول سکا جو میں اس وقت حاصل ہوئے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔